کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کو بھر رکھا ہے۔ قرآن پاک کی محبت کو بھر رکھا ہے، حدیث شریف کی محبت کو بھر رکھا ہے۔ یہ اسی محبت کا ہی صدقہ ہے کہ جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، بچے دن بھر کی مصروفیت کے باوجود، کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود، پڑھنے پڑھانے کی محنت کے باوجود بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ اوپر کی ہیں، یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے لَن يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اے بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا جاتا ہے۔ کچھ نوجوان پوچھ لیتے ہیں ہمیں گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ کچھ نوجوان پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب اور کوئی خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزری ہیں۔ یہ ہمارے طلباء ہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حرکت کرتا رہتا ہوں طلباء سے، آپ کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نیک مقصد میں لگا رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ طلباء ہیں، یہ اپنے بیٹے آپ چنے ہوئے ہیں، یہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے بڑے عالم دین بیان میں کہنے لگے دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کو محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ عام طور پر دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر رزق کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔
کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کی محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، کسی کی رزق کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کی محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ فرمایا یہ طلباء خوش نصیب ہیں، ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی محنت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں خوب محنت سے پڑھے۔ کیا نام ہے اپنے بھائی کا؟ بھائی محمد یونس، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ اپنے بھائی کیا خدمت کرتے ہیں اپنے بھائی کو معلوم ہے کیا؟ ویسے سکول ہے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میڈیکل پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں۔ بس ماشاء اللہ بھائی یونس، اب مجھے بتلاؤ کالج یونیورسٹی میں سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بتلا دوں۔ ہاں میں یہ پنجاب میں ایک شہر ہے ٹوبا ٹیکسن، اس کا ایک چھوٹا شہر ہے فلور، وہاں پر حاضری ہوئی۔ ہائی سکول کے اساتذہ سکول میں لے گئے۔ یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو وہاں سکول کے بچوں سے ایک بھائی پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش، پھر ایک ہی جملہ فرمایا آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو یہ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں موتی آ گیا، اب سفید موتی، اب کتاب کا دیکھنا مشکل ہو رہا، مطالعہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر علی صاحب آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، ان دنوں میں لاک ڈاؤن بھی تھا لیکن انہوں نے بڑی محبت سے اپنے کلینک میں میری آنکھوں کا آپریشن کیا اور اللہ نے صحت نصیب فرما دی۔ اب میں پہلے اینک استعمال کرتا تھا، اب بغیر اینک کے پورے مجموعے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ سب خدمت کے شعبے ہیں۔ ہاں یہ پورا یہ تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو نیک انجینئر صاحبان بنا سکتے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں دیکھو صبح و شام گھر میں روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کی یہ ہمارے جتنے زمیندار حضرات ہیں جو گندم بیجتے ہیں، چاول بیجتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں اور باغات لگاتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں یہ ہماری دال روٹی کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کے ذمہ لگا رکھی ہے۔ بلکہ میں ایک جلسے میں تھا، مجھ سے پہلے ایک عالم دین شیخ الحدیث بڑا اچھا جملہ کہنے لگے گندم کا ایک دانہ اگنے سے لے کر پکنے تک ایک ایک دانے پر 150 فرشتے خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کیا نام بھائی کا ہے؟ بھائی عبداللہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں آ رکھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنی مہربانی، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب آپ یہ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی کل ہی بخاری شریف میں حدیث گزری، حدیث قدسی ہے، عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ پاک فرما رہے میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔
آگے لکھا نا ذخرن، فرمائے نعمتوں کا یہ ذخیرہ ان نعمتوں کے علاوہ ہوگا جن پر تم مطلع ہو چکے ہو، یہ ان کے علاوہ ہے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں آ رہا، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں، میرے حضرت ہے وقت تو ہے، گنجائش ہے، وقت ہے، حال میں گنجائش تو ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ آج جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کوئی ساتھی اونچی آواز والے ہیں، اونچی آواز والے کوئی ساتھی آگے آواز پہنچا دیں میری اونچی آواز سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، اتنی بات کہوں اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، جزاک اللہ۔ حضرت فرمائی چې زمونږ په لاهور ښار کې یو لوی بزرگ تیر شوی ده. جزاک اللہ۔ چلو بھائی ماشاء اللہ، بتی آ گئی الحمدللہ۔ چلو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی ہے۔ میں لکی مروت میں تھا تو وہاں پر بتی چلی گئی، بتی اس سے بھی زیادہ مجمع تھا وہاں پر۔ بہرحال امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ فرمائے لگے میری پیدائش 1916 کی اور سپیکر ایجاد ہوا فرمائے لگے میری پیدائش 1914 کی اور سپیکر ایجاد ہوا 1916 میں یاد رکھنا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو جلسے ہوتے تھے نہیں یاد رکھنا۔ اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ درمیان میں مکبر کھڑے ہو جاتے، آواز پہنچانے والے ان کے ذریعے آواز آگے پہنچ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال سپیکر کی آواز گئی تو میں نے کہا چلو وہی منظر دکھلا دوں گا الحمدللہ آپ کو۔ اگر سپیکر ٹھیک نہ ہوتا پھر درمیان میں ایک ساتھی کو کھڑا کر دیتا الحمدللہ۔ چلو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہو میری آواز سنتے، لکی مروت میں ایسے ہی جہاں تک میری آواز جاتی ہو وہ آگے پھر پشتوں میں پورے مجمع میں آواز پہنچا دیتے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرنا کہ سپیکر کی سپیکر نہیں ہے تو جلسے ختم کر دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہ اپنے بیٹے سے پوچھوں کس سے پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ ایک بچے کھڑے ہو جائے بتا دیں کیا نام ہے اپنے بیٹے۔ اچھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ صداقت۔ اردو سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا الحمدللہ، بس تو بہت ہے، تھوڑا ہی بہت انشاءاللہ۔ عقل فی عمل کا یکفی کا قلیل من العمل یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جزاک اللہ اپنے بیٹے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ برکت۔ یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں بچے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ یہ اردو نہیں سمجھتے ہوں گے خالہ؟ سمجھتے ہیں اردو؟ اردو نہیں سمجھتے نا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تو میرے خیال چھوٹے ہیں زیادہ۔ چل آپ کھڑے ہو جاتے رہے، آپ چھوٹے بچے سے کسی سے پوچھنا تھا، بڑے تو بس یہ ٹھیک ہے، نہیں بڑے نہیں۔ ہاں کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ اچھا اللہ خوش رکھے۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بدلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ پشاور میں کہاں؟ نہیں پشاور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے؟ یہ تو بڑا نزدیک گھر بدلا ہے اپنے بیٹے کا، پشاور میں گھر۔ پوچھنے کا فائدہ ہو گیا۔ مولانا سہیل صاحب یہ بار بار پوچھیں گے، 100 بات پوچھوں گا میرا کل انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا درویش مسئلے میں پوچھوں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنے ہم اپنے بیٹے پشاور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا جزا کر رہا ہے، اور سوچو کہاں پر ہے؟ پوچھنے کا فائدہ ہو گیا. اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے؟ جنت اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے؟ جنت میں. ابھی کھڑے ہو جائیں. اب بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ پہلے کہاں تھے؟ پہلے پشاور میں جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے. اب بیٹھ جاؤ. یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت کہ پشاور سے جنت میں پہنچ گئے. اگر جلسے میں نہ آتے تو پشاور میں رہتے آپ. یہ نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت پشاور سے جنت میں پہنچ گیا. یہ پشاور میں کہاں گھر آپ کا یاد رکھنا ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ذرے کا شکل یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا ہے. ہمارے وہاں پر ایک عظیم بزرگ ہمارے بزرگ صاحب گزرے، حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ، مشہور مناظر تھے. ان کی وفات کا واقعہ میں نے الخیر رسالے میں، خیر المدارس سے الخیر رسالہ شائع ہوتا ہے، ان کی وفات کا واقعہ الخیر رسالے میں حضرت کے بیٹے کے حوالے سے پڑھا. میں کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک نئی کالونی بن رہی ہے، وہاں پر مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بات چیت تھی. بیان کے بعد حضرت کے بیٹے مل گئے. وہاں پر حضرت مولانا امین صدر اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گاؤں تھا، بستی تھی. تو وہاں سے حضرت کے بیٹے بھی جلسے میں تشریف لائے ہوئے. بیان کے بعد حضرت کے بیٹے ملے. میں نے ان سے پوچھا وہ حضرت کی وفات کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہے؟ کہ ہاں میرے ساتھ. میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ واقعہ میں نے پہلے الخیر رسالے میں پڑھا تھا، چلو اللہ نے اپنے بھائی سے ملا دیا، اب مجھے اپنی زبان سے خود سناؤ. تو فرمائے لگے میرے ابا جی حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں اپنی آخری بیماری میں گھر کے کمرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے. یہ گرمیوں کا موسم تھا. میں صحن میں آرام کر رہا تھا، باہر گھر کے صحن میں آرام کر رہا. رات 9 یا 10 بجے کا وقت اچانک کچھ شور کی سی آواز آئی. میری آنکھ کھلی اور نظر گھر کی چھت کے اوپر پڑی. کیا دیکھتا ہوں کہ ابا جی مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ابا جی کی روح مسکراتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہے. کہنے لگے میں فوراً چارپائی سے اٹھا، اپنے ابا جی کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ ابا جی کا انتقال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا کے بتلا دیا کہ یہاں اللہ میاں کو خوش کیا تو ہنستے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں. اب مجھے بدلاؤ گھر پشاور میں ہے یا اوپر ہے؟ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے رہا. وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سب بولے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. میرے حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. ایک تو مجموع حاضر عالم، موت سے پہلے یہ سارا جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بھی دنیا کہتے ہیں. اور آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے.
جس کو مولانا روم کہتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. لہذا دین رب کو یاد رکھنے کا نام. ہاں آپ اپنی دکان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے دفتر میں یاد رکھیں، اپنی کھیتی باڑی میں یاد رکھیں، اپنی ملازمت میں یاد رکھیں، اپنے روزی کا کوئی بھی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے. یعنی کتنی آسانی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک ہم سب کے سب امتحان میں ہیں، یہ آخری سانس تک ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے طلباء سمجھتے ہیں کہ امتحان 3 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد، وہ تو کتابوں کا امتحان ہے. عرش کا امتحان وہ تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک ہے. ہاں میرے حضرت فرمانے لگے 9 سال کی بچی 12 سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے. 9 سال کی بچی 12 سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے. اور اگر بلوغ کی کوئی اور علامت نشانی نہ پائی جائے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال کا بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں. انگریزی سال بڑا ہوتا ہے، انگریزی سال 14 سال 7 مہینے تقریباً. لیکن اب یہ بالغ ہونے کے بعد ایک ایک سانس یہ امتحان سے گزر رہا ہے. اب آپ رستے میں چل رہے ہیں، رستے میں یہ نظروں کا امتحان، آنکھوں کا امتحان. اللہ تعالیٰ راستے میں اپنے نظروں کی حفاظت کیا کر رہا ہے. ابو داؤد شریف میں روایت گزری، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، آتو حق طریق، کہ تم راستے کا حق ادا کیا کرو، تم راستے کا حق ادا کیا کرو. صحابہ کرام میں رکی یا رسول اللہ ما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے غض البصر. فرمایا اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے ہیں. راستے میں چلیں تو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. ایک بھائی کہنے لگے بد نظری کا علاج کیا ہے؟ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ بد نظری کا. تو دوسرے بھائی کہنے لگے بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں. مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو پس رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے. اللہ اپنی مہمان کو، فلسطین سے مہمان تشریف لائے ہوئے، عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، وہ مقبوضہ فلسطین وہاں قریب نے، وہ اسرائیل کی بارڈر بھی ہے، اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے. تو وہاں بارڈر کے اوپر اسرائیلی فوج میں وہ فوجی خواتین بھی ہیں. تو قریب سے نا بارڈر کے قریب سے کچھ نوجوان مسلمان نوجوان گزر رہے ہیں. وہ جو اسرائیل کی فوج میں فوجی خواتین وہ پوچھنے لگی تم کون ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تبلیغی جماعت والے، ہم تبلیغی جماعت والے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں تم تبلیغی جماعت والے نہیں ہو، تبلیغی جماعت والے تو عورتوں کی طرف دیکھتے نہیں ہو، تم تو دیکھ رہے ہو. یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعمل مسلمان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مہربان، اللہ حفیظ رکھے. راستے میں اپنے نظروں کی حفاظت، اس لیے ہمارے لہوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے بزرگ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. طلباء کو نصیحت فرماتے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھو، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھو، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھو کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود یا کر رہا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے. یہ زیادہ جو یہ سکرین ہے نا ان کے پیچھے بھی نہ پڑھک رہے ہیں. احتیاط کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میرے حضرت جامع شریف فرمانے لگے یہ بعض فرمایا یہ اپنے اصلاح کے لیے فرمانے لگے اپنے مریدین میں فرمانے لگے کہ بعض کو شوق ہوتا ہے سکرین پر آنے کا. فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لیا کریں، اس سے بہتر یہ شیشہ دیکھ لیں مطلب وہ کافی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کریں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائے.
چھوٹی ہے خیر کی باتیں میرے حضرت اقدس تشریف لے ان کعبے حضرات کا ہی فیض ہے. حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے واض و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے کابرین کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ آخر میں کر دوں یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. ان میں سے ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں. مجھے امید ہے یہاں تو خیر پہلے سے آواز لگی ہوئی ہے الحمدللہ، اور ہمارے کعبی حضرات کی نیک کوششیں الحمدللہ. یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں. تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی ایک واقعہ کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں. پہلی مجلس میں بھی الحمدللہ سنایا. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. سب یہیں آرام فرما اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے. ایک مرتبہ میدان بدر میں حاضری ہوئی تو مجھے وہاں پر بتلایا گیا، بلکہ وہاں پر اوپر تختی لگی ہوئی تھی، وہاں پر 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے. 13 صحابہ میدان بدر میں شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے، وہ راستے میں شہید ہوا اور ان کی قبر بھی راستے کے اندر ہے، لیکن وہاں تختی پر 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. وہاں بدر میں وہاں پر ایک بڑے عالم دین ہیں، بدر کی ایک مسجد میں خطیب ہیں. انہوں نے مجھے بتلایا، کہنے لگے یہاں جب ایام بدر آتے ہیں، فرمایا ایام بدر وہاں رات کے وقت تلواروں کے چلنے کی اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. تو 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تبلیغی جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب انہوں نے عجیب بات بتلائی. فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے. سبحان اللہ. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے. دائیں بائیں نہ ہوئے اللہ تعالیٰ. یہ بڑے عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں. آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی نہیں، یہ نہ سنا کریں ہر ایک کو بڑے بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. لا یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس ہے. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، فرمانے لگے دلائل دلیل کی جمع ہے. دلیل دلالت سے، دلالت کا معنی ہے رہنمودن، راستہ دکھلانا.
پھر وہ اپنے سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، ہاں دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلائے۔ فرمایا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ نہ سنا کریں ان باتوں کو۔ قرآن پاک کی آخری صورت میں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ ہمارے جامع شفیع کے بانی حرم مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت یہی فرماتے تھے، جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں رحمت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے ہماری نسبت وہ ہمارے لاہور میں مدرسہ محمدیہ ہے کریم یعنی قبرستان میں، اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمانے لگے انگریز کا خیال یہ تھا کہ لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا، یہ لاہور کی گلیوں میں پھر کے مر جائے گا، ہر کے اپنے الفاظ، لیکن ہر فرمانے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شیرہ والا باغ کی مسجد میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہا ہے۔ اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے محبت سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑی عمر کے بزرگ حضرات سے اس میں گرامی کا ہے ہمارے بزرگوں کا ہے، بیٹھے الحمدللہ بیٹھ کر آپ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کا اس میں گرامی ہے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اور ہمارے بزرگوں کا ہے اس میں گرامی میں رہے، اللہ بیٹھے بس اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے۔ ایک اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور ہمارے بھائی محمد یونس صاحب ایک ادھر سے ہمارے بزرگوں کا اس میں گرامی کیا نام ہے، بیٹھے مطلب بیٹھے کیا نام، اب بیٹھ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی محمد یونس۔ اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں، مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں۔ یہ اب ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، یہ پورا مجمع زمین پر بیٹھا ہے نا، زمین پر، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی، اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ، یہ آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ الہر اللہ منور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے موت کی حقیقت یہ ہے مردن این طرف وزیستن آن طرف یاکنا، کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا۔
کبھی کبھی اللہ آخری گھڑیوں سے اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں. یہ چند سال پہلے رائے گنج کے اجتماع پر کراچی کے ایک عالم مولانا عبدالصمد صاحب کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا: فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اتنا کہا اور روح پرواز کر گئے رحمۃ اللہ. اور وہاں ہمارے لاہور میں وہاں لوہاری کے علاقوں میں ایک دہریہ خدا کے وجود کا منکر جب مرنے لگا آخری الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مجھے ڈراؤنی شکلیں نظر آ رہی ہیں لگ رہا ہے اور مجھے مار رہی ہیں. بس یہ کہتا کہ رب خدا جانے کہ کیا ہوگا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سکول کالج میں بھی ہمارے بچے ہیں، اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ حفاظ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں. اللہ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں. اللہ ہمیں ان اکابرین کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ ان کی کوششیں ہیں. میرا تو آج واپسی کا خیال تھا میرے ہر مفتی شہاب الدین قرضائی صاحب دام وقات ملالیہ ہر کا پیغام ملا کہ بس یہاں کچھ جگہ میں ہاری دینی ہے، بس ہر کی دعا لے لیں. یہ بڑوں کا ہی فیض ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے اپنے اکابرین سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گی. آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. میں کراچی میں تھا، وہاں ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں. سامنے ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے. ہمارے بزرگوں کے بعد سمجھانے کے اپنے اپنے انداز فرمائے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. قبر میں ساتھ جانے والی دولت ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت آپ کے پاس. اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا ہے. وہاں بھی کانفرنس میں مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بیان میں نے بڑا اچھا جملہ کہہ گئے. فرمائے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے. تو اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. انشاءاللہ یہ نیک محبتیں یہ جنت کی محبتیں ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. میں ان کے قدموں کی زیاروں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ ہے آپ حضرات کے مبارک قدموں کی قیمت انشاءاللہ. اور یہ محبتیں انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ سب کو پہنچائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو نوازے اور برکتوں سے بھر دے. آمین آمین. کیا اس میں لکھا ہے؟ اللہ سے خوب دعا انشاءاللہ برکتوں سے نوازیں. بیٹے کی دعا بیٹے نصیب فرمائے. کبھی موقع ملا اس پر مستقل عرض کروں گا. ہے اولاد کے بارے میں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. وہ یہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ. میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں. وہ یہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں. چوتھی صورت یہ ہے ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بانج بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں.
ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہویا۔ میں بنوں میں تھا، وہاں پر مولانا عبدالستار صاحب ڈومیل میں فرمانے لگے مجھے اللہ نے 14 سال کے بعد بیٹا عطا کیا۔ میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، وہاں ایک بوڑھے آدمی چل رہے اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب بڑھاپے میں اولاد کی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا اور ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے نے وہاں جامع قاسمی میں ہم پڑھتے تو وہاں ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد پٹھان صاحب کے نام سے مشہور تھے، کابل کے رہنے والے، لیکن ان کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں تو شادی نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن نئے مہمان آتے، نئے مہمان دیکھتے کہ بڑی عمر کے بزرگ استاد ہیں تو وہ ان سے پوچھتے آپ پہ کتنے بیٹے ہیں؟ فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں۔ فرماتے یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی ہے۔ تو چلو ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی کی اولاد کی طرف دیکھ لیں، وہ بھی اپنی بیٹے اور بیٹیاں، بھائیوں کی بھی کمی نہیں ہے یار۔ ہمارا رشتہ اللہ میں نے خود بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی یاد رکھنا ہے۔ یہ پورا مجمع ہم بھائی یاد رکھنا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے بزرگ وہ تو یعنی بھائی بھی ہیں اور باپ کی جگہ پر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ فرماتے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھرتے ہیں۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ وہاں ہمارے ایک سرحد کے ایک نیک عالم دین وہ صومالیہ میں تبلیغ جماعت میں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک عالم دین تھے، ایک عالم دین، ان کو نے حکومت وقت نے حق گوئی کے جرم میں کنویں کے اندر 2 سال قید کر دیا، کنویں میں قید کر دیا 2 سال۔ تو یہ جو ہمارے عالم دین تھے، مجھے خود سنا انہوں نے، ہم ملنے کے لیے ان سے گئے، جب ان کی زیارت کی تو ان سے عرض کیا کہ آپ نے تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مقصود ہے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ 2 سال کی قید یہ کنویں میں کیسے کاٹی، کیسے گزارے؟ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں پیش آئی، میں نے کنویں میں قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کیسے گزر گئے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب تک اولاد نہ ہو بس اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت، گھر کی خدمت سے بس اپنے آپ کو اپنی آخرت کو اپنی آخرت کے خزانے میں ہے لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ برکتوں سے نوازے اور خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ حدیث کی اجازت نہ رہی۔ اچھا بعض طلباء حدیث شریف کی اجازت کی، اچھا وہاں پہلے بھی ماشاءاللہ مختلف جگہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی، بہت سے اکابر حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی، پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ان تمام اکابرین کی طرف سے اپنے ہمارے جتنے بھی نیک اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء کرام جو بھی خواہش مند ہوں سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھے، ہمارا کچھ نہیں بڑوں کا ہی فیض ہے۔ میں ایک مرتبہ مولانا سمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کوڑا خٹک میں حاضر ہوا، جامع حقانی میں حاضر ہوا۔ حضرت کی بڑی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دام بقات اللہ علیہ، یہ سب ہمارے اکابرین ہیں۔ بڑوں میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف رائے ہو بھی جائے لیکن ہم چھوٹوں کے لیے ہے، کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ چلو ہوتا ہے وہ قلبی عقیدت ہے نا، وہ کسی ایک اپنے بزرگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہو، لیکن احترام سب کا ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے سب بزرگوں سے محبت رکھتا ہوں الحمدللہ، نتیجے میں سب کی دعائیں مل جاتی ہیں۔
میں کوڑا خٹک حاضر ہوا. حضرت حضرت مولانا نسیم الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سب پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے. کتاب التفسیر بخاری شریف کا آخری سبق تو ساتھ ہی لے گئے. فرمائے چلو وہاں پر سبق پڑھایا تو آخر میں حدیث شریف کی اجازت بھی دی. میں تو کہنا سا طالب علم ہوں. فرمانے لگا تم بھی چلو کچھ کہہ لو ان طلباء سے تھوڑی بہت ہے جو کو ٹوٹی پھوٹی. جیسے وہاں کچھ طلباء نے کہہ دی حدیث شریف کی ہم بڑوں کا اپنے بڑوں کا ہی فہ, لیکن وہاں حدیث شریف کی اجازت دے رہے. جملہ بڑا اچھا کہا تھا تو پشتو زبان میں, لیکن جملہ بڑا اچھا کہا. مثال دی. فرمانے دیکھو بستی میں نا بعض علاقوں میں بجلی کے کھمبے لکڑی کے ہوتے ہیں, بجلی کے کھمبے لکڑی کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے تار گزر رہی ہوتی ہے اور کرنٹ آگے پہنچ رہا ہوتا ہے اور روشنی آگے پہنچ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ لکڑی کے کھمبے کمزور ہیں لیکن پھر بھی ان کے اوپر سے تار گزر رہی ہے, کرنٹ پہنچ رہا ہے. تو یہ مثال دے کر فرمانے لگے اگرچہ ہم واسطے کمزور ہیں لیکن کیا معلوم ہم کمزوروں کو بھی بڑوں کا فیض آگے پہنچانے کے لیے ذرے کے طور پر ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. بس بڑوں کا ہی فیض سمجھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال ہے یہ ان تمام اکابرین کی طرف سے سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے. تین ہے نا. اور پھر ہمارے ایک بزرگ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمائے لگے میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا, وہاں پر ایک اذان کے فضائل پر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا. اس میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان لکھا. فرمانے لگے اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے میں مسجد کا مؤذن ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے کرا رکھا ہے. پھر 3 نفلی روزے رکھ لیں. اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے. یہ اجازت مجھے امام مہر سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سودسا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے. اور بھی اجازتیں ہیں, یہ اجازت بھی ہے. میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سے اللہ تعالیٰ اپنی اور بھی سلسلوں کی بھی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ میں دفعہ کھڑے قریب وہاں پر جا رہا ہے جلسے میں بات چیت کری. حضرت کی زیارت کری میرا معمول ہے, جب گزرتا ہوں حضرت کی زیارت کری حاضر ہوتا ہوں. تو اس دن اپنے بیٹے مولانا عمار راشد صاحب کو فرمایا کہ وہ حسن آ رہا ہے یہاں پر, تو اسے کیا مجھ سے مل کر جائے. میں اللہ کا شکر زیارت کری حاضر ہوا. تو وہاں پھر حضرت نے اپنے سلسلے کی پگڑی وہاں پر رکھی ہوئی. بہرحال پھر اپنے سلسلے کی پگڑی باندھی اور سلسلہ اپنے سلسلے کی اجازت مرحم فرمائی. بس بطور تحدیث نعمت کر رہا ہوں. بس ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے آپ اچھا کام کر رہے ہیں. بس بڑوں کا ہی فیض ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے یہ انہی کا ہی فیض ہے الحمدللہ. ایک دفعہ میں نے زیارت کے لیے عرض کی, دعا کے لیے کیا. فرمانے لگے میں دعا کرتا ہوں تو طلباء کا ذہن بناتا ہے, اپنے اکابر سے جوڑتا ہے الحمدللہ. تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہاں میں آتا ہوں, میرے حضرت ہیں حضرت مفتی شہاب الدین, ہمارے شہاب الدین قرضی صاحب رہے دام برکات اللہ. اللہ ہمارے اکابرین کے سائے شفقت میں آواز مجمع میں جتنی خیر کی بات ہوئی یہ سب میرے حضرت کا ہی فیض ہے الحمدللہ. یہ اجازت بھی میرے حضرت کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب دعائیں دے کر الحمدللہ. ڈاکٹر سید شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے, دعا دے کر جاتے وہاں جامع مدینہ میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. میں یہ 3 نفلی روزے رکھ لیں. اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی نیک مقصد کے لیے دم کر دیں, کوئی نقش لکھ کر دے دیں, سب کی اجازت. شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ایک دم تو سبھی کر لیا کریں ہیں, پورے مجمع کو اجازت ہے. کہ کوئی بھی مریض ہو اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دیا کریں. مزید ہو سکے 4 قل شریف پڑھ لیں یا اور اس مقصدی کوئی آیت دعا یاد ہو پڑھ لیں. شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں, چھپا کر دیں, ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. وہ تو حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے, باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. اب آخر میں میرے حضرت اقدس دعا فرمائے گا الحمدللہ اور نیک کلمات سے نوازیں گے انشاءاللہ.